بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ محترم ناظرین کرام، نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت استغفار پاتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ جنت کے داخلے کا پروانہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفر اللہ مرنے کے بعد آدمی کے درجات بلندی کا باعث ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہے، استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے۔ ایک مقولہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے کام کا ہے اور بڑا یاد رکھنے کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص کام انجام دینے کے بعد 2 کلمے کہے تو شیطان کہتا ہے، اس شخص نے میری کمر توڑ دی، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں، الحمدللہ اور استغفر اللہ۔ نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد استغفر اللہ کہہ لیا تو شیطان کہتا ہے، اس شخص نے میری کمر توڑ دی ہے۔ جہاں تک یہ عبادتوں میں اپنی طرف سے کوتاہی کا تعلق ہے تو یاد رکھیں، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کا، اس کی ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہماری طرف سے عبادات میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں اس پر استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ صرف نماز ہی میں کمی کوتاہی نہیں ہوتی، نماز کے علاوہ بھی ہم انسانوں سے بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جانے میں یا انجانے میں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بھی نماز سے فارغ ہوا کرتے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً 3 مرتبہ فرماتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے معنی گناہوں سے معافی مانگنا۔ آدمی نے جب کوئی گناہ کیا ہو تو استغفار کرے، جب کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگے، جب کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہو تو نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جل شانہ کے حضور نماز پڑھی تو نماز کے بعد استغفار کیوں؟ در حقیقت یہ ایک اشارہ اس بات کی طرف مقصود ہے کہ نماز تو بے شک ہم نے پڑھ لی، لیکن جتنا پڑھنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اور ہماری نماز میں جو کوتاہیاں ہیں اس پر ہم نے استغفار کی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات تو کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، صبح کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، وہ استغفار اپنی رات کو کی گئی عبادت کی وجہ سے ہیں کہ رات کو کی گئی عبادت میں اے اللہ میں تیری ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکا، اس واسطے سے استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے رہے ہیں۔ سحری کے وقت وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر آپ کے پاؤں مبارک پر ورم رہا، مگر پھر بھی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ،
ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یہ سبق فرما رہے ہیں کہ ہم امت کس طرح حق ادا کر سکتی ہے اللہ پاک کی عبادت کا، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس صورت میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کرو، ان کی رحمت ایسی ہے کہ وہ عبادت کو، کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو معاف کرنے والا اور تلافی فرمانے والا ہے، اور وہی چیز عطا فرمائے گا جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی روز کسی بھی شخص کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اول و آخر استغفار ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اعمال نامے کے اول و آخر کے درمیان میں ہے۔ شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں دو ہی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو تکبر و ناز میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کی۔ بندے کے دل میں عبادت پر ناز اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے کہ جو میں نے کیا در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے، یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، تیرا سجدہ کیا، اور اس سجدے کی ناقدری کر کے دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ مایوسی شیطان دل میں پیدا کرتا ہے۔ اس کا علاج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفر اللہ کے ذریعے بتا دیا کہ عبادت میں جو کوتاہی ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم میں دوری پیدا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ دوسری حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو توبہ اس کی توبہ سے رب کریم اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل اور بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، اور وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفعتاً دیکھتے ہی وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے، استغفر اللہ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اے لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔